إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کریں گے لسان۔ عربی میں زبان کو لسان کہتے ہیں۔ زبان کے 10 مخارج ہیں، زبان کے 10 مخارج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ان 10 مخارج کو زبان کے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ظہر اللسان، ہماری زبان کی پشت۔ ہماری زبان کی پشت ہمیں ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے اور ہم اس کو پھر آگے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اقصی اللسان، زبان کا آخری حصہ یا زبان کی جڑ۔ ہر چیز کی ایک جڑ ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، تو ہماری زبان کی جو جڑ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقصی اللسان۔ نمبر 2 پر وسط اللسان، زبان کا ہمارا درمیانی حصہ۔ حافت اللسان، زبان کے کنارے، دائیں بائیں، زبان کے سائڈ کے دائیں بائیں کنارے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حافت اللسان۔ نمبر 4 پر طرف اللسان، زبان کی نوک۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم اقصی اللسان، زبان کا وہ حصہ جو حلق کی جانب ہے اور ہونٹوں سے دور ہے۔ اب یہ ہمارے کوے کی جڑ سے متصل حصہ ہوتا ہے۔ جب ہماری زبان اوپر والے تالوں کو نرم حصے کو ٹچ کرتی ہے تو ہم ایک حرف ادا کرتے ہیں، قوف۔ شققنا قوف۔ ہماری زبان پیچھے سے تالوں کی طرف اٹھی، تالوں کے نرم حصے کو ٹچ کیا تو پر پڑھے جانے والے حرف میں سے قوف ہم نے ادا کیا۔ اب اقصی اللسان میں ایک اور حرف ہم ادا کرتے ہیں قوف کے ساتھ، کیف۔ اقصی اللسان کا وہ حصہ جو وسط اللسان کی جانب ہے، جب تالوں کے نرم اور سخت حصے کے ملنے والی جگہ سے، جب ہم کیا کرتے ہیں اکثر وسط اللسان کی جانب سے تالو کے نرم اور سخت حصے کے ملنے والی جگہ سے ہم کاف ادا کرتے ہیں، کیا، کریم، کیفہ۔ ان دونوں حروف کو حروف اللہاتیہ کہتے ہیں۔ وسط اللسان اور اس کے مقابل سخت تالو، ہم نے حنک الاعلیٰ میں ان کو ماشاءاللہ 5 حصوں میں جب تقسیم کیا تھا تو یہ وہی حصہ وسط اللسان سے مراد جہاں اقصی اللسان کی حد ختم ہو رہی ہے، کون سی؟ جب وسط اللسان سے مراد ہے کہ اقصی اللسان کی جب حدود ختم ہو رہی ہو اور ایک کی حد ختم ہو رہی ہے اور دوسرے کی حدود شروع ہو، ان دونوں کے درمیان کا حصہ وسط اللسان کہلاتا ہے۔ اور وسط اللسان سے ہم نے کون سے حروف ادا کرنے ہیں؟ 3 حروف، جیم، شین، یا۔ اب ان حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ شجر سے نکلا ہے، شجر کے میننگ ہے درخت کے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں درخت کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں اور دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں، تو اسی طرح جب ہم ان حروف کی ادائیگی کرتے ہیں تو جیم، شین اور یا، ہمارے منہ میں ان کی آواز کا پھیلاؤ دیکھیں کس طرح ہوتا ہے، جیسے والشمسی، اش، جاء،
यूमिनून, इय्याका। अब ये देखें, या का साउंड देखें, जीम का साउंड देखें, शीन का, बुशरा, तजरी, तजरी। अब ये क्या हो रहा है, फैल रहे हैं, इसलिए इनको हर्फ शजरिया कहा गया है। आगे हमारा आता है हाफतल लिसान। जब इत्तरास यानी कि ज़बान की करवटें दाएं साइड की और बाएं साइड की, इत्तरास से अलिया ऊपर की दाढ़ों से लगे, खा दाएं साइड की तरफ लगे या बाएं साइड, क्योंकि माशाल्लाह कुछ सिस्टर अब ज़बान की करवट दाढ़ों को एक साइड पर लगाती हैं और कभी दाएं साइड पर लगाती हैं, कभी बाएं साइड पर, और हर्फ अदा करती हैं दो दो। यकीन करें जो भी ऐसा पढ़ती हैं एक साइड को टच करती हैं या दाएं या बाएं साइड दाढ़ों को टच करती हैं, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करके उन्होंने किया हुआ है। लेकिन सबसे आसान यह है कि बेक वक्त दाएं और बाएं दाढ़ों की जड़ से लगे, इससे दो दो, और ये बहुत ही आसान है। जैसे हम पढ़ते हैं वला दो दो, कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि बेया वक्त हमारी ज़बान दाढ़ों की जड़ को टच कर रही हैं। ये हर्फ हाफतल लिसान कहलाता है, हरुफल हाफा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देख रहे हैं तरफल लिसान, ज़बान के सामने वाला किनारा और उससे मुत्तसिल यानी इससे जुड़ी हुई दाएं बाएं करीबी करवटें, दाएं बाएं करीबी करवटें जब सनाया, रुबाई, अनियाब और दवाहिक के मसूड़ों से लगे। कहाँ से? दवाहिक यानी कि हंसने वाले जो हमारे दांत थे, दवाहिक के जब मसूड़ों से लगे तो एक हर्फ अदा करते हैं लाम, लिल्लाही लिल्लाही रसूलुल्लाह लिल्लाही। अब हमारी ज़ुबान कौन से चार दांतों की मसूड़ों को लग रही है? सनाया, रुबाई, अनियाब और दवाहिक के मसूड़ से नरम जगह, जो हमारे मसूड़ों की नरम जगह वहाँ से टच कर रही हैं, और ये हम अदा कर रहे हैं नून लाम। अब हम देख रहे हैं तरफल लिसान, सामने वाला किनारा जो हमारा है। अब सनाया, रुबाई और अनियाब के मसूड़ से लगेंगे तो हम अदा करेंगे नून नून। अब जब हम नून पढ़ रहे हैं तो ये देखें हमारी उसके साथ सांस बाहर आ रही है। अब नून का कुछ हिस्सा नाक में भी चला गया है। जब हम शहादत की उंगली और अंगूठे से नाक को प्रेस करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नून। अब जब हम उसको प्रेस करते हैं तो कुछ आवाज़ हमारी नाक में से आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी बहुत डिटेल से देखा, मुशद्दद में भी देखा, सुकून में भी देखा। जब हम तनवीन में गुना कर रहे हैं, तनवीन में नून साकिन और तनवीन के अहकामात हमने देखे थे, तो उसमें भी बहुत डिटेल से इसको चेक किया। अब जब हम इन्ना मुशद्दद में पढ़ रहे हैं, अब हमारी ज़ुबान पूरी ऊपर तालु को चिपक गई है। इन्ना अन्ना। अब ये क्या हुआ है? बिल्कुल क्लियर, पूरी साउंड हमारी किस में से आ रही है? नाक में से। अन्अमता, नून साकिन, अन्अमता लम्हे के लिए हमने पकड़ा, क्योंकि अब क्या है? जज़म, नून के ऊपर जज़म। अब अन्अमता, अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया, बहुत डिटेल से हमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब हम इब्तिदा में बेस पर काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर और वजाहत से हम इसको कर रहे हैं। नून साकिन और तनवीन के अहकामात में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको देखा। अब है तरफ़ल लिसान और ज़हर लिसान। अब ये जो तीन हरूफ हैं, लाम, नून और रा, इनको हरूफ तरफिया या हरूफ ज़ुल्क़िया भी कहते हैं। ज़ुल्क़िया, तरफिया, ये इसके नाम हैं। अब इसमें है तरफ़ल लिसान और ज़हर लिसान का सिर्रा, तरफ़ल लिसान और ज़हर लिसान का सिर्रा सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो हम हर्फ अदा करते हैं रा।
را کو تفخیم میں بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا، ترقیق میں بھی دیکھا تھا، کب یہ مفخم ہو رہا تھا، کب یہ ترقیق میں پڑھا جا رہا تھا. تو الحمدللہ اس کے میرے خیال میں 16 ہم نے دیکھے تھے احکامات کو. جب ساکن ہوگا تو کیسے پڑھیں گے، جب مشدد تھا، زبر تھا، پیش تھا تب کیسے پڑھا، زیر میں کیسے پڑھا، وقف میں پچھلے والے حرف کو دیکھا. تو الحمدللہ اس کو بہت ڈیٹیل سے الحمدللہ را کو ہم نے پڑھا تھا. اب ہماری زبان طرف اللسان اور ظہر اللسان کا سرہ، ثنایا اور رباعی کے مسوڑے سے لگے تو ہم کون سا حرف ادا کرتے ہیں؟ را. را. اور طرف اللسان سے ادا ہونے والے تینوں حروف کو ہم نے کیا کہا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حروف طرفیہ یا حروف ذوالقیہ. ذوالقیہ. الحمدللہ. اب راس اللسان حروف نطعیہ، یعنی ہماری زبان کا سرہ جب ثنایا علیا کی جڑ سے اندر کی طرف لگے، جب ہماری زبان کی ٹپ اوپر والے دانتوں کو اندر کی طرف جب ہم نے ٹچ کیا تھا، ہونٹوں کو پھیلا کر تھوڑی ہماری پیچھے کی طرف کھینچ رہی تھی، تو 3 حروف ادا کیے تھے، تا، دال، تو. تو مخرج کی جگہ ایک ہو سکتی ہے، ان کی صفات الگ الگ ہیں. ہم نے کیا دیکھا تھا؟ مخرج کی جگہ ایک ہو سکتی ہے مگر ان کی صفات الگ ہے. جیسے تو، پر پڑھے جانے والا حرف، تو، تی، تو. اب جب ہم تو، تی، تو، جب ہم نے اس کو الحمدللہ حروف میں دیکھے، چاہے یہ ایک الگ ایک حرف میں آئے، کسی کلمے میں آئے، کسی ایک آیت میں آئے، تو یہ ہر صورت میں پر پڑھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنا دیا. اور کچھ حرف کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی پر نہیں پڑھے جاتے ہیں. اس میں ہم نے لام کو دیکھا تھا اور را کو دیکھا تھا. اب کچھ حروف ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی بنایا ہے، ہمیشہ ترقیق میں. ترقیق کا مطلب ہوتا ہے لائٹ کر کے پڑھنا، ہلکا پڑھا جاتا ہے، کبھی بھی وہ پر نہیں پڑھا جاتا. جس میں جیسے تا ہے، تا، تا، تلک الرسل، تلک، تلک الایام، تو ہم نے تتلو، تتلو. اب ہم دیکھتے ہیں دال، رددنا، رددنا، رددنا. دال اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی لائٹ پڑھے جانے والا. اب تا، اطعمہم، اطعمہم، تا ساکن، اط، اط، اط. یہ ہر صورت میں پر پڑھا گیا. جب ساکن تھا تو کلکلا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پیدا کیا. کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے مخارج پر پوری ایک گرپ کی اور اس کی بیس کو سمجھا. جب بیس پر کام کیا، اب ہم صفات پر آہستہ 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 صفات میں جا رہے ہیں. اب ہمارے لیے مشکل نہیں ہے الحمدللہ کہ ایک جگہ ہو سکتی ہے مخرج کی، صفات الگ الگ ہیں. اب راس اللسان، راس اللسان جب ثنایا علیا کے کنارے سے ہماری زبان ٹچ کرتی ہے، جب ہم نے اپنی زبان کی ٹپ اوپر والے دانتوں کو ٹچ کر کے تھوڑی سی باہر نکالی، تو اس میں سے ثنایا، ثا، ثا، ظا، ثا، ظا، ذا. جیسے اذا، 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 یظلمون، یظلمون. یہ حروف لثویہ کہلاتے ہیں، حروف لثویہ، کیونکہ ہماری زبان اوپر والے دانتوں کو ٹچ کر کے تھوڑی سی باہر نکل رہی ہے. اور بہت ہی خوبصورت پڑھے جانے والے حروف میں سے، بہت آسان، کچھ بھی مشکل نہیں. ظا پر پڑھے جانے والے حروف میں سے، مخرج کی جگہ ایک مگر صفات مختلف. اب راس اللسان جب ثنایا سفلا کے نچلے کنارے سے لگے، اس حال میں کہ ثنایا سفلا اور ثنایا علیا کی نوکوں میں سے طبعاً اتصال ہو. اب ہم نے اس کو 2 طریقے سے دیکھا تھا. اب یہ جو طبعاً اتصال ہے، اگر ہماری زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کی جڑ سے تھوڑا سا اس کے قریب رہتی ہے، قرب میں رہتی ہے اور اس کو ٹچ نہیں کرتی، تو بھی ہم نے ادا کیا تھا زا. اوپر والے نیچے والے دانت ہم نے آپس میں ملائے اور طبعاً اتصال ہو رہا ہے، اس کے بالکل قریب ہے، نیچے والے دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے. اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بالکل قرب میں ہے، اور وہ ہم اس کو ادا کیا کر رہے ہیں؟ زا، زا،
سین کو بھی زا کو بھی سیم پوزیشن میں. ایک طریقہ تو یہ ہم نے دیکھا تھا. ایک طریقہ تھا کہ ہماری زبان نیچے والے دانتوں کی جڑ کو ٹچ کریے. زا زی زو از از اے سا سی سو اس اس. اسی طرح سو سی سو اس. اب ان حروف کو پڑھتے وقت ایک چیز ہم نے محسوس کی ہے کہ اس میں وائبریشن، اس میں سیٹی کا ساؤنڈ، جیسے کوئی سیٹی مختلف انداز میں بجاتے ہیں تو وسلنگ ساؤنڈ، اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. الحمدللہ بہت آسان اور سمجھ آ جانے والی چیز، کچھ بھی مشکل نہیں رہا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب آسان کر دیا. کرنا کیا ہے؟ کوشش، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم دوسرے کے ساتھ اپنی یہ بات خوبصورت انداز سے بیان کر سکیں، ان کو بتا سکیں، کیونکہ حکمت بہت بڑی نعمت ہے. صحیح وقت میں صحیح فیصلہ، صحیح وقت میں صحیح بات. کیونکہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھی صحیح مواقع ہم نہیں دیکھتے، اور اگر کوئی بہت زیادہ بزی ہے، اگر ہم اپنی بات کسی سے شیئر کرنا چاہیں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو کبھی بھی ہماری بات سمجھ نہیں آ سکتی. کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کوشش، خود سیکھنا ہے، پھر حکمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، حکمت مانگنی ہے، پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ہمیں بہت زیادہ بڑھائے. آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.